بعض اوقات سننے والوں کو شخصیت حضرت عباس کے بعض پہلو نظر نہیں آتے۔ امام حسین کا بھی انتخاب اسی لیے ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں نے اور آپ نے ابھی تک ہمیں جو پہلو حضرت عباس کا زیادہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، وہ حضرت عباس کا جنگی پہلو ہے۔ وہ میدان رزم کے بہادر، سپہ سالار، پہلوان، سورما، بہترین تلوار چلانے والے، ایسے سورما کہ وہ میدان میں آ جائیں تو لشکر کوئی باقی نہ رہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، امام حسین نے عمر سعد کا لشکر جو آگے بڑھ رہا ہے، امام نے کسی فرد کو بھیجنا ہے جو جا کر بات کرے۔ اب یہاں ڈائیلاگ ہونا ہے، یہاں پہ بات ہونی ہے، یہاں پر مذاکرہ ہو رہا ہے، بات ہونی ہے، جنگ نہیں ہو رہی، ابھی بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے اور ایک رات کی مہلت لینی ہے۔ تو امام حسین نے جس شخصیت کو اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے، کس شخصیت کو ایسے کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ وہ شخصیت کہ جو اس معاملے میں، اس میدان میں ماہر ترین انسان ہو، جو اس میدان کا، اس صلاحیت کا حامل ہو کہ جو جا کر گفتگو کرے اور اپنی دلیل کے ساتھ، اپنی بات کے ذریعے سے اگلے بندے کو قائل کروائے۔ اب امام حسین نے طلب کیا حضرت عباس علمدار کو، حالانکہ امام حسین کے لشکر میں کچھ امام کے اصحاب ایسے ہیں جو گفتگو کرنے میں، خطاب کرنے میں، بات کرنے میں اس زمانے میں ان کا نام تھا، جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر خطاب کرنے میں، گفتگو کرنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ زہیر ابن قین بہترین مقرر، بہترین بات کرنے والے، اور ان سے بھی بڑھ کے حضرت بریر ابن خزیر حمدانی سید القراء ہیں، کوفہ کے استادوں میں سے ہیں۔ بریر بھی بہترین خطیب ہیں، بہترین بات کرنے والے، لیکن امام حسین نے آواز دی اس کام کے لیے، کہا عباس کو بلاؤ۔ حضرت عباس آئے، امام حسین عباس کو بھجوا رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ کہ جا کر بات کریں گے، جا کر دلیل دیں گے، جا کر گفتگو کریں گے اور اس جنگ کو اگلے دن کے لیے ٹال کر آئیں گے۔ تو یہ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا تاکہ قیامت تک جب بھی حضرت عباس کی شخصیت کو بیان کیا جائے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ عباس فقط میدان جنگ کا سورما نہیں، بلکہ میدان خطابت کا، میدان گفتگو کا، میدان کلام کا بھی علی کا بیٹا شہسوار ہی رہا ہے۔